بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں ہوں ایس انصاری۔ رسول کی مزید وضاحت کچھ لوگوں کی طرف سے پھر کہا گیا ہے کہ رسول کی پوسٹ کو اور زیادہ واضح کروں، حالانکہ جتنا میں اس پر لکھ چکا ہوں شاید ہی کسی اور موضوع پر لکھا ہوں۔ چلیں پھر دوبارہ روشنی ڈالتا ہوں۔ رسول فعول کے وزن پر اس میں صفت ہے۔ رسول فعول کے وزن پر اس میں صفت ہے اور یہ عام ہے، انبیاء کے لیے بھی استعمال ہوا ہے اور غیر انبیاء کے لیے بھی۔ سورہ یوسف میں عام آدمی کے لیے آیا ہے 12 کی 50۔ سورہ ہود میں فرشتوں کے لیے آیا ہے 11 کی 69۔ اور لغت کی روح سے یہ ساتھ مل کر تیر اندازی کرنے والے کو بھی کہتے ہیں، قوم کے سردار کو بھی کہتے ہیں، جبکہ نبی کا لفظ اللہ سے پیغام وصول کرنے والے کے لیے خاص ہے، یہ عام نہیں ہے۔ کسی بھی غیر نبی کے لیے یہ نہیں بولا جائے گا۔ یہ لفظ رسول کی طرح سے عام نہیں ہے۔ رسول ایک صفت ہے۔ ایک چیز اور سمجھیے، یہ ایک صفت ہے، اور صفت ایٹریبیوٹ کو کہتے ہیں، کوالٹی کو کہتے ہیں، جو انسان کی ذاتی ہوتی ہے۔ صفت انسان کی ذاتی ہوتی ہے، جیسے کوئی لیڈرانہ صلاحیتوں کا مالک ہو، قضیوں کو اچھی طرح سے نمٹانے کی صلاحیت رکھتا ہو، امانت کو ذمہ داری سے پہنچانے والا ہو، کسی نے کسی کو بھیجا اور وہ چل پڑا، ذمہ داری سے کام سر انجام دیا، اس کو بھی رسول کہا جائے گا۔ اس لیے کہ یہ اس میں مبالغہ بھی ہے، یعنی بڑی ذمہ داری سے کام نمٹانے والا ہے۔ فعول اس میں مبالغہ، یہ اس میں مبالغہ بھی ہے، کام کو بڑی ذمہ داری سے مبالغے کے ساتھ سر انجام دینے والا۔ اگر رفیق کار ہے تو بڑا ذمہ دار رفیق کار، اگر سردار ہے تو بڑا ذمہ دار سردار۔ جبکہ نبی کے لیے یہ عمومیت نہیں، وہ صرف وہی ہے جسے اللہ منتخب کر لے اپنی غیب کی خبریں پہنچانے کے لیے، وہ ہے نبی بس۔ سابقہ ادوار میں بھی جتنے رسول تھے وہ اللہ کی طرف سے منتخب کردہ نبی تھے، رسول تھے، منتخب کردہ نبی تھے۔ نبوت صفت نہیں ہے جناب، یہ ذاتی صفت نہیں ہے، یہ عطا فرمودہ ہے، بیسٹوئنگ ہے، عطا فرمودہ وہ بھی۔ جبکہ رسول وہ اللہ کی طرف سے منتخب کردہ نبی تھے، رسول اللہ کی طرف سے منتخب کردہ نبی تھے۔ نبوت صفت نہیں ہے، یہ ذاتی نہیں ہے، عطا فرمودہ نہیں ہے، جبکہ رسول ذاتی صفت ہے۔ یہی وجہ کہ اللہ تعالیٰ کسی شخص میں ذاتی صفات ہوتی تھیں، جس کسی شخص میں یہ ذاتی صفات ہوتی تھیں، یعنی وہ رسول والی صفات کا حامل ہوتا تھا، تب ہی اسے چنتا تھا نبوت کے لیے، ایسے شخص کو چنتا تھا نبوت کے لیے۔ یہ نقطہ بہت مرتبہ سمجھا چکا ہوں، پھر سمجھ لیں۔ کہتا عالم الغیب فلا یظہر علی غیبہ احدا، اللہ غیب کی خبریں جاننے والا ہے، بس وہ اپنی یہ غیبی خبریں کسی ایک پر بھی ظاہر نہیں کرتا۔ الا من ارتضی من رسول 72 کی 26، سوائے اس رسول کے جسے وہ چن لے۔ رسول پہلے سے تھا، وہ رسول کی صفات سے متصف تھا، چنا بعد میں گیا غیب کی خبریں پہنچانے کے لیے، یعنی نبوت کے لیے۔ کسی عام شخص کو رسول چننے کے لیے نہیں، بلکہ رسول کی صفت والے کو نبی بننے کے لیے۔ رسول کے لیے نہیں چنا جاتا ہے، رسول کو چنا جاتا ہے نبوت کے لیے۔ رسول ہونا تو صفت ہے، اور صفت ذاتی ہوتی ہے۔ محمد علیہ السلام کے دور میں آ کر یہ وہبی عہدہ، یہ بیسٹوئنگ پوسٹ، وہبی عہدہ ختم کر دیا گیا، نبوت والی پوسٹ ختم کر دی گئی۔ اب وہ صفت بچ گئی جو غیر وہبی تھی، جو کسی شخص کی ذاتی ہوتی ہے۔ اب رسول تو کسی عام سے شخص کو بھی کہہ سکتے ہیں، کیونکہ یہ تو عمومی صفت ہے، کسی میں بھی ہو سکتی ہے۔ تو کیا ہر ایرا غیرہ اس اہم صفت پر فائد ہو جائے گا؟ ہر ایرا غیرہ رسول اللہ ہو جائے گا؟ نہیں جناب، جو رسول اللہ کے لیے پوسٹ ہے ہر ایرا غیرہ اس پہ نہیں آ جائے گا۔
پہلے تو خود اللہ چنا کرتا تھا تو کوئی مسئلہ ہی نہیں تھا، اب اللہ نے چننا ختم کر دیا، لہذا یہ پوسٹ ختم نہیں کی، تو پھر کیا کیا؟ تبھی اس نے ایک معیار دے دیا، اسٹینڈرڈ دے دیا کہ اب رسول اللہ کے لیے یہ معیار ہے، رسول اللہ کے لیے، خالی رسول نہیں، جو رسول اللہ کے طور پہ چنا جائے گا اس کے لیے یہ اسٹینڈرڈ ہے، یہ معیار ہے۔ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، اے مومنو تمہارے لیے اب رسول اللہ، دیکھیں رسول اللہ، دیکھیں اب کسی عام رسول کی نہیں بلکہ رسول اللہ کا معیار دیا جا رہا ہے، رسول اللہ کا معیار دیا جا رہا ہے، معیار رسول اللہ، اے مومنین تمہارے لیے اب رسول اللہ کے عہدے کے لیے یہ معیار ہے، بہترین معیار، اسوۃ حسنہ، بہترین معیار۔ کیا معیار ہے؟ لمن کانا یرجو اللہ، کوئی ایک وہ شخص جو اللہ سے ملنے کی امید لگائے بیٹھا ہو، ہر دم یہ سوچے کہ مجھے اللہ کے سامنے جواب دہ ہونا ہے، والیوم الآخرہ، اور ہر دم آخرت کی آس میں جی رہا ہو، آخرت سے برپا ہونے والی ہے، میں جو کچھ کر رہا ہوں مجھے جواب دینا پڑے گا، آخرت کی آس میں جی رہا ہو، اور وذکر اللہ کثیرا، اور بہت زیادہ اللہ کی نصیحتوں پر عمل پیرا، اللہ کی نصیحتوں سے باخبر ہو۔ 33 کی 21، یہ تین بڑی بڑی صفات اور اوصاف بیان کر کے یہ معیار مقرر کر دیا اللہ نے۔ آیت کے پہلے ٹکڑے میں جمع کی ضمیر لائی گئی ہے، جمع کی ضمیر لائی گئی کہ اے مومنو تمہارے لیے یہ اسٹینڈرڈ ہے، پھر واحد کی ضمیر اور صیغہ واحد کا لا کر کہ جسے چنا جانا ہے وہ کوئی ایک شخص ہوگا، اس کا عہدہ یہ ہوگا رسول اللہ کا، یہ عہدہ ہوگا، یہ اس عہدے پر اس کو چننا ہے۔ اب آگے جو ہے واحد کا صیغہ اور واحد کی ضمیر لے آیا لمن کانا۔ آیت اپنے معنی اور مقصد میں بالکل کلیئر ہے جناب، بالکل، لیکن پردے اتنے زیادہ ڈالے ہوئے ہیں کہ وہ ہٹنے کا نام ہی نہیں لے رہے۔ چننے سے پہلے تو ایک عام شخص ہی ہوگا جو رسول کے اوصاف کا حامل ہے، لیکن چنے جانے کے بعد اب وہ اللہ کے نظام کو نافذ کرنے اور چلانے کی ذمہ داری لے لی ہے، اس نے لینے کی وجہ سے اس کی اطاعت لازم ہوگی، اب اس کی حیثیت تبدیل ہو گئی چنے جانے کے بعد، ایک خاص مقصد کے لیے چن لیا گیا اس کو، اب اس کی اطاعت لازم ہوگی۔ آخر آپ خلیفہ بھی تو چنتے ہی تھے نا، اب ہم تاریخ پر آ جاتے ہیں، خلیفہ بھی تو چنتے ہی تھے نا، تو کیا اس کی اطاعت فرض نہ تھی؟ تو جو عہدے دار خود ساختہ، یہ عہدہ تو خود تراشا نا، اللہ نے تو نہیں دیا تھا، خود ساختہ تھا، اس کی اطاعت تو فرض ہو جائے، جبکہ اللہ نے کہیں نہیں کہا کہ مرکزی عہدے دار خلیفہ ہوگا، نہ اس نے خلیفہ کا کوئی ماڈل دیا، اور جس عہدے کا اس نے ماڈل بھی دیا، جس کی اطاعت پورے قرآن میں فرض بھی کی بھری پڑی ہے، جس نے مال غنیمت تقسیم کرنا ہے، جس کے پاس شہری افواہیں پہنچانے کا حکم ہے، جس کے ذریعے اپنے قضیے سلجھوانے کا حکم ہے، جس کے بغیر اللہ کی اطاعت بھی ممکن نہیں، وہ چن لیا جائے اللہ کے بتائے ہوئے اسٹینڈرڈ کے مطابق، تو جو ہے وہ پیٹ میں درد ہونے لگے۔ عجیب بات ہے بھائی۔ اور سب سے بڑی بات یہ کہ پورے قرآن میں اور سابقہ ادوار میں رسول اللہ کا عہدہ جاری و ساری رہا، اللہ نے صرف ایک عہدے کو ختم کیا، دوسرا عہدہ ختم نہیں کیا، تو وہ عہدہ کس نے ختم کر دیا؟ کس کے پاس پاور آ گئی ختم کرنے کی؟ کرنا تھا تو وہی ختم کرتا نا۔ اور اطیع الرسول کا حکم جاری ہے، موجود ہے قرآن کے اندر، حکم موجود ہے، تو جس کی وجہ سے حکم پر اطاعت ہوگی وہ کیسے ختم کر دے گا اللہ تعالیٰ؟ اطیع الرسول کا ہونا ہی اس کے ہونے کی پکی دلیل ہے، اور رسول یہ صفت ہے، یہ اللہ کا وحدی عہدہ نہیں ہے۔ چلیے اور کچھ پوچھنا ہوگا تو میں حاضر ہوں۔ السلام۔